الرحیم السلام علیکم کو میڈیا سک نیوز کے ساتھ میں حسین حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ بہاڑی حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں تمام دکانداروں کو سختی سے آگاہ کیا گیا ہے کہ رات 8 بجے کے بعد کاروبار کھلا رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ پیرا فورس کے نوجوان محمد ذیشان نے واضح اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقررہ وقت کے بعد دکانیں کھلی رکھنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ محمد ذیشان کا کہنا تھا کہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانا شہری کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں دکانداروں کو جرمانے اور قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیرا فورس نے شہر بھر میں گشت تیز کر دیا ہے تاکہ احکامات پر مکمل عمل درآمد کروایا جا سکے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی دکاندار کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ محمد ذیشان نے مزید کہا ہے کہ دکاندار حضرات خود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور قانون کی پاسداری کریں۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور غیر ضروری رش سے گریز کریں۔ واضح رہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں سخت ایکشن لیتے ہوئے دکانیں سیل بھی کی جا سکتی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں خانواز سے ہمارے رپورٹر ڈاکٹر حبیب قمر چودھری سے۔ وجیہ والا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی۔ عبدالخلیل اور اس کا بڑا بھائی عبدالمجید عرف پپو قصاب کے گھر سے 200 کلو گرام مضر گوشت برآمد ہوا ہے۔ واضح ہے کہ ان قصابوں کے خلاف بے حیائی اور فحاشی کا بھی بہت بڑا اسکینڈل سوشل میڈیا پر مشہور ہوا تھا۔ وجیہ والا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 200 کلو گرام مضر گوشت برآمد کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ گوشت غیر معیاری اور انسانی صحت کے لیے نقصان دہ تھا، جسے فوری طور پر ضبط کر کے تلف کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ عوام کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایسے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شہریوں نے بھی اس اقدام کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کو سدباب ہو سکے۔ شامل کرتے ہیں کوہ سلمان ڈویژن سے حاجی فتح محمد کے احترام مقامی افراد کا سابق وائس چیئرمین یوسی سمینہ سادات ملک شوکت علیم کوریا پر ناجائز FIR اور زمین پر قبضے کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ۔ سمینہ سادات کے مقامی رہائشیوں نے سابق وائس چیئرمین یوسی سمینہ سادات ملک شوکت علیم کوریا پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے اپنے بینہ سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے بعض شہریوں کے خلاف ناجائز اور بے بنیاد FIR درج کروائی ہیں، جبکہ کچھ متاثرہ افراد نے زمینوں پر قبضہ کرانے جیسے سنگین الزامات بھی سامنے لائے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق بعض خاندان کافی عرصے سے ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ ذاتی رنجشوں اور سیاسی دباؤ کی بنیاد پر انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کا موقف ہے کہ ان کے خلاف درج مقدمات حقائق کے منافی ہیں اور ان کا مقصد صرف دباؤ ڈالنا اور انہیں خاموش کرنا ہے۔ شہریوں نے الزام لگایا ہے کہ بعض قیمتی اراضی اور مقامی زمینوں کے معاملات میں بھی مبینہ طور پر اثر و رسوخ استعمال کیا گیا ہے، جس کے باعث کئی خاندان شدید پریشانی اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور کسی بھی فرد کو سیاسی طاقت کی بنیاد پر دوسروں کے حقوق سلب کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہاڑی نمائندہ آصف کی رپورٹ۔ DPO وہاڑی تصور اقبال کا پولیس ویلفیئر کے لیے ایک اہم قدم۔ پولیس ملازمان اور ان کے اہل خانہ کے لیے فری آئی کیمپ کا انعقاد۔ 254 پولیس ملازمان اور ان کے فیملیز کو مفت چشموں کی فراہمی، جبکہ 11 کو آپریشن لینس تجویز۔ تمام اخراجات پولیس برداشت کرے گی۔ DPO وہاڑی تصور اقبال کی ہدایت پر پولیس ملازمین اور ان کے فیملیز کو مفت آنکھوں کی سہولیات کی فراہمی کے سلسلہ میں پولیس لائنز وہاڑی میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بورے والا اور وہاڑی میں کیمپ کے دوران 378 پولیس ملازمان اور ان کے اہل خانہ کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا ہے، جن میں سے 254 افراد کو مفت چشمے فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ 11 افراد کو آپریشن لینس تجویز کیے گئے ہیں، جن کی تمام اخراجات پولیس برداشت کرے گی۔ مزید برآں 13 اور 14 اپریل کو تھانہ صدر میلسی میں بھی فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں پولیس ملازمین اور ان کے فیملیز کو مفت آنکھوں کے معائنے اور علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر DPO وہاڑی تصور اقبال کا کہنا تھا کہ وہاڑی پولیس فورس اور ان کے خاندان کی ویلفیئر اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلہ میں ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ بکر سے غلام یاسین کھوکر کی رپورٹ کے مطابق CEO ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مظہر عباس خان نے DHQ اسپتال کا اچانک دورہ کیا اور اسپتال کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے مریضوں کو فراہم کردہ ہیلتھ سروسز کا معائنہ کیا۔ اس دوران MSDHQ ڈاکٹر ہارون طاہر بھی CEO ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے DHQ کے ایمرجنسی بلاک، OPD بلاک، سرجیکل بلاک، جناح وارڈ، TB کنٹرول پروگرام، آپریشن تھیٹرز میں دیگر طبی سہولیات، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری، صفائی ستھرائی اور انتظامی امور کا بغور مشاہدہ کیا۔ CEO صحت آبادی نے OPD میں موجود مریضوں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے عزیز و اقارب سے بات چیت کرتے ہوئے عیادت کی اور علاج معالجے کی سہولیات کے حوالے سے ان سے دریافت کیا ہے۔ انہوں نے مریضوں کے مسائل سنے اور موقع پر موجود عملہ کی ہدایات جاری کی۔ علاج کی فراہمی میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، تاخیر یا غفلت ہرگز نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے اسپتال میں ادویات کی دستیابی اور اسٹاک پوزیشن کا
بھی جائزہ لیا اور واضح کیا کہ ضروری ادویات کی بلا تعطل فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق عوام کو معیاری، بروقت اور باوقار انداز میں طبی سہولیات فراہم کرنا ہیلتھ انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سی او صحت آبادی کے اسپتال میں صفائی ستھرائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے اور مریضوں کے لیے موقف ماحول کی فراہمی پر زور دیتے ہوئے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری تندہی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ انجام دیں۔ ننکانہ صاحب میں ویساکھی میلے کا دوسرا روز سکھ قوم اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں لیے بہترین انتظامات، سکھ یاتریوں کو رہائش، کھانے، علاج معالجے اور ریسٹورنٹ اور ٹرانسپورٹ سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستانیوں نے سکھ قوم سے محبت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ سکھ قوم کی خدمت ہمارا قومی فریضہ ہے۔ سکھ یاتری پاکستان سے محبت اور امن کا پیغام لے کر جائیں گے۔ سکھ قوم پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتی ہے۔ بہترین انتظامات اور پروٹوکول دینے پر حکومت پاکستان کے انتہائی مشکور ہیں۔ پاکستانی قوم نے جس محبت کا اظہار کیا ہے ہم بھلا نہیں پائیں گے۔ ننکانہ صاحب میں ویساکھی میلے کی تقریبات 12 اپریل تک جاری رہیں گی۔ ویساکھی میلے کی مرکزی تقریب گرودوارہ 50 صاحب حسن ابدال میں ہوگی۔ منچن آباد 7 ماہ قبل قتل ہونے والے وکیل کے انتھے قتل کا سراغ مل گیا ہے۔ منچن آباد کے انواحی علاقے بوتلا پتن کے رہائشی محمد اختر کے رقتِ جگر کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جس کی تفتیش ڈی ایس پی چشتیاں اکمل بسرا نے فائنل کی۔ 4 افراد کو نامزد کر دیا۔ طاہرہ کرن مکرانی، محمد عثمان مکرانی، رضوان عرف کاکا مکرانی، ندیم مکرانی کو ملزم قرار دے دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی چشتیاں اکمل بسرا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اندھے قتل کو ٹریس کرنا بہت مشکل کا عمل تھا، مگر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان تک رسائی حاصل ہوئی۔ مقتول مظفر ایڈوکیٹ منچن آباد بار کا ممبر تھا۔ مقتول کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر کے موقع سے اسلحہ لے کر فرار ہو گئے۔ منچن آباد پولیس نے ثبوت اکٹھے کر کے ڈی ایس پی چشتیاں اکمل بسرا کو پیش کیے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیقات کرتے ہوئے 4 افراد کو نامزد طاہرہ کرن مکرانی، محمد عثمان مکرانی، رضوان عرف کاکا مکرانی، ندیم مکرانی ملزم قرار دے دیا۔ مقتول کے والدین کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر حاجی محمد شان چوہان کی منچن آباد سے رپورٹ کے مطابق غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوپہر کر دیا ہے۔ نہ صرف کاروباری مراکز متاثر ہو رہے ہیں بلکہ گھریلو نظام بھی بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے۔ تحصیل منچن آباد میں بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شدت اختیار کر لی ہے۔ وابڈا کی جانب سے کوئی واضح شیڈول موجود نہیں، بجلی کی آنکھ مچولی دن اور رات جاری رہتی ہے۔ نہ صرف نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے بلکہ منچن آباد، منڈی صادق گنج اور میکلوڈ گنج کے کاروباری ماحول میں بھی ابتری پیدا ہو چکی ہے۔ عوام نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور اس سنگین مسئلے کی فوری حل کا مطالبہ کیا ہے۔ وابڈا ذرائع کے مطابق شہروں اور دیہاتوں کے فیڈر اکٹھے ہونے کی وجہ سے کسی بھی جگہ پر بجلی فالٹ کو دور کرنے کے لیے تمام بجلی بند کرنا پڑتی ہے۔ مزید لوڈ شیڈنگ کی بنیادی وجوہات پر بجلی کی صلاحیت سے زیادہ طلب، تکنیکی خرابی اور بجلی چوری بھی بحران میں اضافہ کرتے ہیں۔ چودھری فاروق پہلوان المعروف بابا گجر نے کہا ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی بہترین اور بروقت سفارتکاری کے باعث مشرق وسطیٰ ایک بڑے ممکنہ بحران سے محفوظ رہا، جو عالمی امن کے لیے نہایت اہم پیش رفت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن استحکام اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کو ترجیح دی ہے اور حالیہ سفارتی کوششیں اسی پالیسی کا تسلسل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی قیادت نے نہایت دانشمندی، بردباری اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی برادری کو ایک مثبت پیغام دیا۔ خانیوال سے عبدالشکور کی رپورٹ کے مطابق خانیوال کے علاقے وجیاں والا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، غیر قانونی ذبح خانہ پکڑا گیا، 5 من مردہ اور بیمار جانوروں کا گوشت تلف، ملزم عبدالخلیل کے خلاف مقدمہ درج۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق خانیوال میں معزز صحت گوشت کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے 6715 ایل وجیاں والا رانا ٹاؤن کے علاقے میں خفیہ اطلاع پر غیر قانونی ذبح خانے پر چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں مردہ اور بیمار جانوروں کا بدبودار اور انتہائی نقصان دہ گوشت برآمد کیا گیا، جسے موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق عبدالخلیل خفیہ طور پر غیر قانونی ذبح خانے میں بیمار اور مردہ جانوروں کا گوشت تیار کر کے فروخت کر رہا تھا۔ ویٹرنری ڈاکٹر کے مطابق برآمد ہونے والا گوشت غیر صحت بخش اور انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا۔ مزید تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ یہ معزز صحت گوشت متحرکہ علاقوں میں واقع مختلف ہوٹلوں اور فوڈ پوائنٹس کو سپلائی کیا جانا تھا۔
लकी मरवत दी ऑफिसर स्कूल सिस्टम सराय नूरंग की सालाना तकसीम नमात की शानदार तकरीब का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक दी ऑफिसर स्कूल सिस्टम सराय नूरंग में सालाना तकसीम नमात की पुरवकार और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की तालीमी, इखलाकी और हम निसाबी कामयाबियों को भरपूर अंदाज में पेश करते हुए शुरा ने सराहा। तकरीब के मेहमान खसूसी MD वाजिद खान ने अपनी वलवला अंगेज गुफ्तगू में तलबा की हौसला अफजाई की और मेयारी तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने साजा की मेहनत और वालिदैन के ताउन को भी ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में रिजल्ट, फाइनल, ट्रॉफियां और शील्ड्स तकसीम की गई, जिससे बच्चों के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान नुमाया था। ये तकरीब यकीनन मेहनत, लगन और कामयाबी का हसीन इम्तिजाज थी। कबल अजीम स्कूल के प्रिंसिपल सफ़ीउल्लाह खान ने सालाना रिजल्ट पेश करते हुए साजा कराम और तलबा और तलबात की मेहनत और काविशों को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों ने टैबलो पेश करके समा बांधा तो आने वाले मेहमानों ने बच्चों को खूब दाद दी और इनके फन को सराहा। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की सर्कल निशाताबाद और सर्कल सरगोदा रोड के अफसरान साथ क्राइम मीटिंग में DSP सर्कल निशाताबाद नदीम आफ्ताब, DSP सर्कल सरगोदा रोड रियाजुद्दीन, SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की है। सिटी पुलिस ऑफिसर ने व्हीकल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए चेकिंग को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म दिया। अहम मुकामात, रश वाली जगहों, पार्किंग एरियाज की कड़ी निगरानी की जाए। साहबजादा बिलाल उमर इश्तिहारी मुजमान, मंशियात फरोश और नाजायज असला के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जाए। चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस रिकॉर्ड याफ्तान और गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाए। संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी जाए। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फैसलाबाद पुलिस की अवलीन तरजीह है। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से हमारे खसूसी नुमाइंदा इफ्तिखार अहमद अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए वसी पंजाब के तहत 10 लाख पौधे लगाने का आगाज़ शेखुपुरा आगोश कम्प्लेक्स से शुरू कर दिया गया। इसी सिलसिले में अल खिदमत फाउंडेशन जिला शेखुपुरा ने प्लांटेशन ड्राइव के तहत आगोश कम्प्लेक्स में शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मुहिम में सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा चौधरी शहबाज अहमद विर्क एडवोकेट थे, जबकि इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन आमना शहादत भट्टी, अल खिदमत फाउंडेशन जिला शेखुपुरा के सदर शहजाद बाजवा, जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन अब्दुल हनान, फैसल विर्क एडवोकेट, शकील अनवर एडवोकेट समेत जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के कारकुनान और वॉलंटियर मर्दों खवातीन ने भरपूर शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी शहबाज अहमद विर्क का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ये बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। अल खिदमत फाउंडेशन की सारी इंतजामिया और खासतौर पर इनके वॉलंटियर खवातीन को इन बेलौस खिदमात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। जबकि सदर अल खिदमत फाउंडेशन शहजाद बाजवा का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन के तहत पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए वसी पंजाब में 10 लाख पौधे लगाने का आगाज कर दिया गया है। जिला शेखुपुरा की खुशकिस्मती है कि अल खिदमत अपना कोई भी प्रोग्राम करती है, स्पेशली वस्ती पंजाब का, तो यहाँ से स्टार्ट लेती है। तो आज भी हमने माशाल्लाह इनको इनवाइट किया है। ये ज़िला शेखुपुरा से में आए हैं और ये इन्होंने जो है वो प्लांटेशन ड्राइव का आगाज़ शेखुपुरा से किया है। तो हमने जी ये वस्ती पंजाब के तहत जो है वो अल खिदमत वस्ती पंजाब के तहत जो है वो 10 लाख पौधा लगवाना है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हमने इसका आगाज़ कर दिया शेखुपुरा। जमात इस्लामी का ये एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है। अल खिदमत के तहत इसकी सारी जो है इंतज़ामिया वो इसको देख रही है और आगोश के नाम से हमारी सोसाइटी में जो ये काम कर रहे हैं, इनका अजर तो इनको अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है। खबर शामिल करते हैं सखर से हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया अशरफिया सखर के मोहतरम सदर नामवर मजहबी स्कॉलर हजरत मौलाना मोहम्मद असद थानवी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए इसे बर वक्त इकदाम करार देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर को अल्लाह ने अजीम इज़्ज़त से नवाजा है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने दुनिया को बड़े बहरान से बचा लिया। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि हम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने आलमी सतह पर मुल्क का सर फख्र से बुलंद करते हुए अपनी दानिशमंदाना क़यादत और मौसर हिकमत अमली से दुनिया को एक बड़े बहरान से बचा लिया है। जामिया अशरफिया सखर के शोबा नशर शात के मुताबिक हज़रत मौलाना मोहम्मद असद थानवी ने मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद हाउस में होने वाले मुज़ाकरात से उम्मीद है कि दुनिया में पायदार अमन कायम होगा और पाकिस्तान आलमी सतह पर मज़ीद सुरखरू होकर उभरेगा।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुस्तफ़ा मुगल। शेखुपुरा DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर जुर्म पेशनासी के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान SHO थाना A डिवीज़न महबूब मुस्तफ़ा भट्टी ने अपनी टीम सब इंस्पेक्टर उमैर डोगर और दीगर एहलकारों के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से 2200 ग्राम चरस और 250 ग्राम आइस बरामद। मुलजमान के खिलाफ थाना A डिवीज़न में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। SHO महबूब मुस्तफ़ा भट्टी का कहना है कि जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और नौजवान नस्ल को मंशियात जैसे नासूर से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं।